بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم لوگوں کو زندگی میں بہت ساری تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، مجبوریوں سے، مسائل سے، مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمیں بڑا پریشان بھی کرتے ہیں۔ ان دردوں سے گزرنا ہمارے لیے بڑا مصیبت اور بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے اللہ کی توبہ اور اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ ہم تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کریں، دست بدعا رہا کریں، اور ان تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے خلاصی کے لیے کوشش کیا کریں۔ ہم زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے امور سر انجام دیتے ہیں تاکہ ہماری زندگی سہل رہے، آسان رہے، مصیبتوں سے بچے رہیں، تکلیفوں سے بچے رہیں۔ جبکہ اس بات سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمیں اللہ یاد بھی مصیبتوں میں ہی آتا ہے۔ جب تکلیف کی گھڑی گزر جاتی ہے ہمیں رب بھول جاتا ہے، ہمیں اللہ بھول جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینا بھی بھول جاتا ہے، اور ہم اللہ کے حضور نہ تو حاضری دیتے ہیں، نہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں حقیقت میں تکلیفوں میں ہی اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تکلیفوں میں تو گزاری ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے امت کی تکلیفوں کی خلاصی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں بھی مانگی ہیں، اور ہمیں تعلیم بھی فرمایا ہے کہ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، قرض سے اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ تعلیم فرمایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب تک کسی امتحان میں نہیں پڑتے، جب تک کسی تکلیف میں نہیں پڑتے، جب تک کوئی درد یا اذیت ہمیں نہیں پہنچتی، تب تک ہم اللہ کو یاد کہاں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد بھی تو نہیں کرتے، ہم تو دنیا کی مستی میں مست ہو جاتے ہیں۔ ہم تو بہت سارے معاملات میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ بھولا رہتا ہے۔ اللہ کہاں ہمیں یاد رہتا ہے؟ اللہ تو ہمیں یاد ہی تب آتا ہے جب ہم کسی مصیبت میں آتے ہیں، کسی بیماری میں آتے ہیں، کسی تکلیف میں آتے ہیں، کسی امتحان میں پڑھتے ہیں، تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تب تو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ورنہ ہم اللہ اللہ کرتے کہاں ہیں؟ ہے تو تکلیف بھی آزمائش ہے، لیکن سکھ بھی تو آزمائش ہے نا۔ تکلیف سے زیادہ بھاری آزمائش تو سکھوں کی آزمائش ہے۔ تکلیفوں سے بڑھ کر جو بوجھ ہے وہ تو سکھوں کا بوجھ ہے۔ وہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تو خوشی خوشی راضی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تکلیفوں کے لیے ہم جو ہے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیفوں سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یاد بھی تکلیفوں میں آتا ہے، اور ہم اپنے رب کو یاد بھی تب کرتے ہیں جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے فقیروں نے، درویشوں نے، اللہ والوں نے تکلیفوں کے لیے دعا کی ہے۔ وہ ایسے نہیں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں میں ڈال کے رکھ، مصیبتوں میں ڈال کے رکھ، امتحان میں ڈال کے رکھ، ہمیں بیماریوں میں ڈال کے رکھ، اس طرح کی دعا نہیں کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے امت کی خلاصی کے لیے تو دعا فرمائی ہے کہ مالک پاک اگر کسی کے حصے میں بیماری ہے تو مالک اس کے حصے کی بیماری ٹال دے، اسے عافیت دے، اس کے حصے کی بیماری مجھے عطا کر۔
کسی کے حصے کی تکلیف ہے تو اس تکلیف سے اسے خلاصی دے، مالک اس کے حصے کی تکلیف مجھ پہ ڈال دے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا، بی بی سرکار نے بھی تو یہ دعا فرمائی ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی دعا فرمائی ہے نا کہ مالک میری امت کی تکلیفیں میرے حصے میں ڈال دے۔ تو اصل درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تکلیفیں ہم اللہ سے مانگیں، لیکن اپنے حصے کی تکلیفوں کی خلاصی بھلے مانگیں، لیکن امت کے دردوں کا مداوع کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی رہیں، اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگیں کہ مالک میرے بھائی کی تکلیف اتار دے، اس کے حصے کی تکلیف مجھے دے دے، مالک پاک امت کی تکلیف ٹال دے۔ میرے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پل پل میرے درد میں، میری تکلیف میں، میری اذیت میں میرے لیے کڑتا رہا، روتا رہا، میرے لیے تیرے حضور سجدہ ریز رہا، مالک پاک اس کی امت کو خلاصی دے، اس کے حصے کا کوئی درد ہے تو مجھے دے دے۔ یہ حقیقت میں وہ رستہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو بی بی سرکار نے اپنایا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو رابعہ بصری سرکار نے اپنایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب درد آپ اللہ سے مانگتے ہو ایسے جو تمہارے نصیب کے نہیں ہیں لیکن امت کی مداوع کے لیے ہیں، امت کو دردوں سے نجات دینے کے لیے جب درد ہیں، اور ایسے میں اگر درد ملے، یا پھر ایسے ہے کہ آپ نے مانگے تو نہیں ہیں لیکن آپ کو درد ملے ہیں، آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں، آپ کو مصیبتیں مل رہی، حق گوئی پہ آپ کو سزا ملی، حاکم وقت کی وجہ سے یا کی طرف سے، یا پھر وقت کے ظالموں اور جابروں کے ہاتھوں اگر آپ کو کوئی تکلیف مل رہی ہے، آپ کسی تکلیف میں ہیں، یا آپ کسی بیماری میں ہیں اور بیماری ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، بیماری ہے کہ جان نہیں چھوڑ رہی، بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں وہ بیماری آپ کے وجود میں اللہ کی یاد کو اور اللہ کے عشق کو مزید تابندہ کرتی ہے، مزید زندہ کرتی ہے، مزید بیدار کرتی ہے، اور آپ کا ربط اور آپ کا تعلق اللہ سے مزید جوڑتی ہے، اور اس حد تک جوڑتا جاتا ہے کہ وہ درد آپ کو عزیز لگنے لگے، وہ درد آپ کو میٹھے لگنے لگے، وہ درد آپ کو پیارے لگنے لگیں، ان دردوں میں آپ کو مزہ آنے لگے، آپ کو لذتیں ملنے لگیں، رب کی قربت کی، رب کے عشق کی، رب کے دیدار کی، رب کے ذکر کی قربتیں ملنے لگے، رب کے ذکر کی لذتیں ملنے لگے، اور جیسے جیسے درد آپ سے ہٹے اور آپ کے وجود سے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ذرا سی مندمل ہونے لگے تو آپ تڑپ جائیں، آپ بے قرار ہو جائیں۔ یہ حقیقت میں ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام پہ بندہ اپنے رب میں اور مالک اپنے بندے میں تحلیل ہو چکا ہوتا ہے، بندہ اپنے رب میں تحلیل ہو جاتا ہے اور مالک اپنے بندے میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے۔ ہم مصیبتوں سے، دردوں سے، تکلیفوں سے، مسائل سے، پریشانیوں سے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق کی جانب سے بھی ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، تو ایسے میں بھی وہ تکلیف، وہ درد ہمیں بسا اوقات ایسا نڈھال کر دیتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ متی نصر اللہ،
اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہہ اٹھتے ہیں کہ مالک تو کہاں ہے، تیری مدد کہاں ہے، تیری رحمت کہاں ہے مالک؟ پریشانی ہی پریشانی ہے، درد ہی درد ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، بیماری ہی بیماری ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے، زندگی کانٹوں پہ بسر ہو رہی ہے، زندگی دردوں میں بسر ہو رہی ہے، زندگی تکلیفوں میں بسر ہو رہی ہے، زندگی عذاب بن چکی ہے، مالک تو ہے کہاں؟ لوگ اس شکوہ شکایت تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ شکوہ شکایت کے بجائے اس بات میں چلے جائیں کہ مالک شکر ہے کہ تو یاد تو رکھتا ہے، مالک تیرا کیا شکریہ ادا کروں، تیرے کس کس احسان کو میں یاد کروں کہ تو نے مجھے تکلیف تو دے رکھی ہے، تو نے مجھے کوئی درد تو دے رکھا ہے، تو نے کوئی بیماری تو دے رکھی ہے، تو نے کوئی پریشانی تو دے رکھی ہے، مالک تو مجھے یاد تو کرتا ہے، تو نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا جو مجھے یاد نہیں کرتا، روز نئی مصیبت، روز نئی تکلیف، روز نیا درد، روز نئی بیماری، مالک تیری طرف سے کچھ نہ کچھ تو مجھے ملتا رہتا ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ بندے کا رشتہ اپنے رب سے جڑتا جائے، بندے کا رشتہ اپنے مالک سے اور نزدیکیاں بڑھتی جائیں، یہاں تک کہ بندہ اللہ کے دیدار میں چلا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری سرکار نے فرمایا نا کہ مالک کیا ہوا، تو ناراض ہو گیا؟ بیٹھے ہوئے حاضرین نے دریافت کیا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی آج کوئی نئی مصیبت، کوئی بلا نہیں گری، آج کوئی بلا نہیں گری، لگتا ہے مالک نے بھلا دیا، لگتا ہے مالک نے بھلا دیا۔ اب یہ اللہ کے حضور نزدیکیاں بڑھنے سے درد کیوں ملتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے قربت، اللہ کو ذکر اور اللہ کے ساتھ تحلیل ہوتے ہوتے بندہ ان مصیبتوں، ان تکلیفوں اور ان دردوں سے دوچار کیوں ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑی ہستی آپ کے ہاں آتی ہے تو آپ اس کے تکلف میں کچھ نہ کچھ تو اہتمام کرتے ہیں، آپ اس کے تکلف میں کوئی نہ کوئی ادب اور احترام کا لحاظ بھی کرتے ہیں، آپ اس کے تکلف میں بہت ساری چیزوں میں خود کو پابند کر لیتے ہیں، اس کے آگے زبان اونچی نہیں ہوتی، اس کے آگے الفاظ اونچے نہیں ہوتے، اس کے آگے زبان درازی نہیں ہوتی، اس کے آگے خاموشی ہوتی ہے، سرنگوں رہتا ہے، اس کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، چاہے تھک جائے، چاہے دیر ہو جائے، رات ہو جائے، چاہے گرمی ہو رہی ہو، چاہے سردی ہو رہی ہو، چاہے بارش برس رہی ہو، لیکن جتنی رتبے کا کوئی مہمان آپ کے ہاں آیا ہے، یا کوئی صاحب آپ کے ہاں آیا ہے، یا کوئی حاکم آپ کی طرف آیا ہے، تو آپ وقتی طور پہ جب تک وہ آپ کے پاس ہے تو آپ الرٹ تو ہو جاتے ہو، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہو، دنیاوی بہت سارے معاملات سے اپنے آپ کو توڑ دیتے ہو، اس میں لگ جاتے ہو، اس کی خدمت میں، اس کی ضیافت میں، اس کی تواضع میں آپ لگ جاتے ہو۔ یہ تو دنیاوی آقا یا دنیاوی حاکم یا دنیاوی رتبے کا کوئی بندہ یا کوئی صاحب یا کوئی افسر آپ کے ہاں آئے، آپ کا مرشد آپ کے پاس آئے، آپ کا استاد آپ کے پاس آئے، آپ کا کوئی بھی مربی آپ کے پاس آئے، تو آپ اس کی خدمت میں ساری مصروفیات پیچھے ترک کر دیتے ہیں، ہر چیز سے آپ اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں، کام کاج گیا، کاروبار گیا، دوستیاں گئیں، اور باقی مصروفیات کو پیچھے چھوڑ دیا، باقی تمام معاملات بھلا کے بس اس میں لگ جاتے ہیں، باقی تمام معاملات بھلا کے اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا کوئی حاکم آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، تو یہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالکوں کا مالک ہے،
جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، جو تمام عالم کا مالک ہے، جو تمام دنیا کا مالک ہے، جو رب ہے، جو اللہ ہے، وہ اللہ جب آپ کے ہاں، آپ کے نزدیک اور آپ کی قربت میں آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوگا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور آپ کے اوپر سکھ اور سلامتی کے جناب بادل برسنے لگیں گے؟ آپ کی نیندیں حرام نہیں ہوگی، آپ کو تھکاوٹ نہیں آئے گی؟ جب بھی کوئی بادشاہ آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں جناب اجڑ جاتی ہیں، روڈ رستے ویران ہو جاتے ہیں، ہر طرف کرفیو لگ جاتا ہے۔ تو وہ مالک جب اترتا ہے تمہاری ذات میں تو دنیا کے کرفیو تو لگیں گے نا۔ تو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے نا، اس بات پہ شکر کرنا چاہیے، اس بات پہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو سجدہ ریز کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جب آپ کو درد اچھے لگنے لگے، جب آپ کو درد مزہ دینے لگے، جب آپ کو دردوں میں لذتیں ملنے لگیں، تو اس کا مطلب اب جو ہے نا آپ اللہ سے آپ کا رشتہ جڑا ہے، اب آپ کا رشتہ جڑا ہے۔ اور مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں میں آپ شکوہ شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ابھی تک آپ کا رشتہ جڑا نہیں ہے اپنے رب سے، آپ کا رشتہ ابھی تک اپنے رب سے جڑا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے رب سے رشتہ جوڑیے، ان تکلیفوں، مصیبتوں، مسئلوں اور پریشانیوں، بیماریوں، بدحالیوں کو خوش آمدید کہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ اور نعمت سمجھیے۔ 1.25 پیغمبر، کوئی پیغمبر بتاؤ جو دکھ درد سے آری رہا ہو؟ یوسف کے 11 سال قید کے بھول گئے، کنویں میں اس کا گرایا جانا بھول گئے، اپنے گھر سے، بھائیوں سے، اپنے باپ سے جدائی کا وہ عرصہ بھول گئے، ابراہیم کا وہ خواب بھول گئے، وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا وہ بھول گئے، ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچے کو قربان کرنا وہ بھول گئے۔ کیا موسیٰ کا زمانہ بھول گئے؟ کیا نوح کا زمانہ بھول گئے؟ کیا شیس کا زمانہ بھول گئے، یا عزیر کو بھول گئے، یا حضرت عیسیٰ کو بھول گئے، یا زکریا کا وہ کٹ جانا، چر جانا بھول گئے؟ پیغمبروں پہ اتنی مصیبتیں آئیں اور انہوں نے دل کھول کے قبول کیا، خندہ پیشانی سے قبول کیا اور پورے شکرانے کے ساتھ قبول کیا۔ آپ دردوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں چیخ اٹھتے ہو تو اس کا مطلب اندر کچھ اور بیٹھا ہے جو آپ کو بے چین کر رہا ہے۔ اندر جب رب آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں مزہ دینے لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔